بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، اور آج خاص طور پر میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جو منگل کا دن رکھا ہوتا ہے، آج مجھے آپ سے ایک ایسی عظیم خاتون اللہ کی ولیہ کا ذکر پاک کرنا ہے جو بنیادی طور پہ ایک سیاہ فام باندھی تھی، لیکن عشق الہی لگ گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ علامہ نے جو کہا تھا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ رات دن عشق الہی میں عبادت، ریاضت، خشوع، خضوع ان کا تھا، اور وہ اس طرح تھا کہ حضرت یحییٰ بن بسطام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاوانہ جو تھی، ہم بھی کبھی کبھار اس کی مجلس میں جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے مقامات روحانی عطا کیے ہوئے تھے، اور معرفت میں اس کا بڑا مقام تھا۔ فرماتے ہیں وہ اتنا روتی تھیں اور اتنا روتی تھیں کہ ہم ڈر جاتے تھے، اور ایک دن ہم سب نے طے کیا، اس دور کے جو چند اولیاء اللہ تھے، کہ ان کی خدمت میں جائیں اور جا کے عرض کریں کہ آپ اتنا نہ روئیں، آپ کی آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا، اور آپ اپنی جان جو ہے، آپ کی صحت پہ بہت اثر پڑے گا، آپ اپنی ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو۔ تو کہتے ہیں ہم سب نے کہا کہ اچھا۔ کافی لوگ ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، خواتین بھی بیٹھتی تھیں۔ کہتے ہیں ہم نے کوشش کی، ایک دن کچھ دوست مل کے گئے، جب وہ تنہائی میں تھی، اکیلی تھی، تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے کہا اپنی جان پہ ترس کرو شاوانہ، آپ اتنا روتی ہو، اتنا روتی ہو کہ ہمیں ڈر لگ جاتا ہے سننے والوں کو بھی۔ تو یہ سن کے تو فرمانے لگی کہ میں تو چاہتی ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں خشیت الہی میں اتنا روؤں کہ میری آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے، اور اس کے بعد پھر میری آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے، اور پھر میرے بدن کا سارا خون میری آنکھوں کے راستے نکلے، اور ایک قطرہ خون بھی میرے آنکھوں میں باقی نہ رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے رونا بہت آتا ہے۔ مجھے رونا کہاں آتا ہے؟ مجھے کہاں رونا آتا ہے؟ مجھے کوئی اخلاص کا رونا آتا ہے؟ یہ بات دہراتی رہی، کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئی، اور اسی طرح جو تھا ان کا وصال پاک ہو گیا عشق الہی میں۔ محمد بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دور کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دور کی ایک ولیہ تھی، میری ان سے ملاقات ہوگی ان کے وصال کے بعد۔ تو وہ ولیہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ بڑے لوگ کھڑے ہیں، جنت سجائی ہوئی ہے، اور ایسے ہے جیسے وہ کسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی ایک نیک بندی جو ہے شاوانہ، وہ آ رہی ہے، اور ہم سب جو ہے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ ایکا کی رہنے والی ہے۔ کہتی اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ اپنی اونٹنی پہ حضرت شاوانہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سوار آ رہی ہیں، اور ان کی جو اونٹنی ہے وہ بڑی تیزی سے جنت کے دروازے کی طرف آئی ہے۔ کہتی ہے جب وہ جنت میں داخل ہونے لگی تو میں نے انہوں آواز دی، میں نے کہا میری بہن تم مجھے بھی تو یاد رکھنا نا، اللہ سے دعا کرو کہ مجھے بھی وہ تمہارے ساتھ ہی جنت میں جگہ دے دے۔ کہتے یہ سن کے وہ مسکرا پڑی، اور مجھے کہنے لگی کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، وقت وصال نہیں آیا، بس میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، میری دو باتیں یاد رکھنا۔ ایک تو کبھی اپنی آخرت کو فراموش نہ کرنا، اور آخرت کا جو غم ہے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا، چمٹا کے رکھنا۔ اور دوسرا، ہر شے پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا، دنیا کی ساری محبتوں پر، ہر شے کی محبت پر اللہ کی محبت کو، جنت کی محبت پر بھی اللہ کی محبت کو غالب رکھنا، اور ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس لمحے جو ہے وہ آ جائے۔ تو اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ کریم تو میری امیدیں جو ہیں، ٹوٹتی امیدیں، ان کا سہارا تیری ذات ہی ہے۔ یا اللہ کریم تو مجھ پہ کرم کر دے، تو فضل کر دے، تو نے جس طرح مجھے یقین ہے مجھ پہ اس دنیا میں احسان فرمایا ہے، تو اس دنیا میں احسان فرمایا تو اگلے جہان میں بھی تو احسان فرمائے گا۔ تو نے اس جہان میں میری پردہ پوشی کی ہے تو اگلے جہان میں بھی یقیناً تو میری پردہ پوشی فرمائے گا۔ یا اللہ اگر تو جنت دے دے تو یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، اگر تو مجھے سزا دے دے، دوزخ میں دے، تو یہ بھی تیرا عدل ہے، مجھے اس پہ بھی تیری ذات سے کوئی شکوہ نہیں۔ وہ جو میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ راتی کتاں تے راتی تمباں تے راتی تانا لاواں، جے ایک تند بھی سولڑی ہوئے تو میں بھی بخشی جاواں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی یا اللہ کوئی ایک لمحہ وہ مل جائے
تیری محبت کا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ ایک لمحہ میری زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ اس طرح کی دعائیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ اس بیٹے کی انہوں نے کمال کی پرورش کی، وہ چھوٹی عمر میں ہی دیکھتا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ماں عبادت گزار ہو، باپ عبادت گزار ہو، گھر کا ماحول جو ہے وہ دینی ہو، تو بچوں پہ لازم اثر ہو جاتا ہے۔ بچے کھیلتے ہوئے بھی ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے اپنے گھر میں دیکھا، اپنے پوتے پوتیوں کو محفل ذکر ہوتی ہے تو وہ آپس میں نے دیکھا جب کھیل رہے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ خود ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ بھی دین کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف ہو جائے۔ وہ بچہ جو تھا وہ ذرا جوان ہوا جب، تو اس نے والدہ کی، وہ بھی عبادت گزار ہو گیا اور ولی بن گیا، اور اس نے اپنی والدہ کی خدمت میں کہا، اماں جان میں ہر وقت آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے ہبہ کر دیں، اللہ کے راستے میں چھوڑ دیں، بس میں نکل جاؤں جنگل میں جا کے عبادت ریاضت کروں۔ فرمانے لگی، بیٹا جب کسی کو بادشاہ کے ہاں ملازمت دلوائی جاتی ہے نا، تو اس کے پروٹوکول ہوتے ہیں بادشاہوں کے دربار کے، وہ پہلے سکھائے جاتے ہیں۔ اگر بندے کو پروٹوکول نہ آتے ہوں تو بادشاہوں کے دربار میں بجائے انعام کے سزا مل جاتی ہے۔ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ جو ساری کائناتوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں تم چاہ رہے ہو کہ میں تمہیں خدمت کے لیے بھیج دوں، تو ابھی تو تم اس کے لیے پختہ نہیں ہوئے۔ وہ جو پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے شعر یاد آ گیا ہے، انہوں نے کہا، اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی، اجے دور نے منزلاں وصل دیاں، اجے فضل تیرے کچے اتھرو نے، اجے ہوئے نہیں سرخ ناب ورگے۔ ابھی وہ منزل نہیں آئی، تو اس لیے ابھی تم اور محنت کرو، زہد و تقویٰ اور کرو۔ وہ بچہ گیا جنگل میں گیا لکڑیاں لینے کے لیے، اور ساتھ اپنا جو تھا وہ جانور جو سواری کے لیے اس کا گدھا تھا اس کو بھی ساتھ لے گیا۔ جنگل میں گدھے کو ایک جگہ باندھ دیا اور خود لکڑیاں چننے لگا۔ جب لکڑیاں چن کے واپس آیا تو دیکھا وہ جو سواری ہے جس میں لکڑیاں لانی تھی، اس کو شیر آیا اور اس نے کھا لیا ہے، اور اس کا صرف ایک دو ٹانگ وغیرہ باقی تھی، اور شیر وہیں کھڑا تھا، اس جانور کو کھا رہا تھا۔ تو یہ نوجوان غصے میں آیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے جا کے نا شیر کو گردن سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا، تم نے میری سواری جو ہے وہ کھا لی ہے، اب میری لکڑیاں کون اٹھائے گا؟ چلو میری لکڑیاں اٹھاؤ۔ اللہ کی قدرت سے وہ شیر جو تھا وہ ایسے چل پڑا جیسے کوئی سدھایا ہوا کتا ہوتا ہے یا گدھا ہوتا ہے پالتو۔ وہ آگے آیا، اس کے اوپر لکڑیاں رکھی، لکڑیاں رکھ کے خود بھی اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور واپس جب آیا تو آ کے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے والدہ نے پوچھا کہ کون؟ تو جواباً کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا محتاج، آپ کا ادنا غلام، آپ کا گناہ گار بیٹا میں ہوں۔ تو والدہ نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا شیر اندر اور لکڑیوں کے اوپر۔ انہوں نے کہا، بیٹا اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ تو جا کے بادشاہ کی غلامی کرے اور خدمت کرے، جاؤ بیٹے میں تمہیں آج سے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ بے شمار دعائیں دی اور کہا اللہ کے سپرد کرتی ہوں، جاؤ اور جا کے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، چونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری مخلوق اس کے زیر ہو جاتی ہے، اس کے تابع فرمان ہو جاتی ہے۔ تو یہ ماں باپ کی تربیت جو ہے اگر وہ صحیح ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ آدمی کو جلدی نصیب ہو جاتا ہے۔ اس میں آج ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں۔ وہ جب اللہ اور رسول کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی تو پھر ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا بھی سیکھ جائیں گے۔ پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرہ آپ نے نہیں بھولنا، بار بار لگانا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔